سورۃ التوبہ یہ مدنی سورہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 90 نمبر پر ہے، اور التوبہ اس سورہ میں 3 صحابہ کرام کا ایک مختصر سا واقعہ ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، اور وہ توبہ ان کی قبول ہوئی۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی لوگوں نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ چونکہ اس میں جہاد کا تذکرہ ہے، اس میں جو ہے وہ جنگ اور جدال کی باتیں ہیں، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں بتلائی، اس لیے ہم اس کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ میں اس کا جو نزول ہے وہ تقریباً فتح مکہ کے بعد، جب فتح مکہ ہو گیا اور 8 ہجری میں جو پہلا حج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں ادا کیا گیا، تو یہ قافلہ جو ہے وہاں پہنچ چکا تھا، اور اس سورہ کا نزول ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بھیجا ہے، اور کہا کہ جا کر آپ یہ احکامات لوگوں تک پہنچا دیں۔ مختلف روایات ہیں اس میں، لوگ یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات لوگوں تک پہنچانے ہیں، اور خاص کر مشرکین کو، تو یہ احکامات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج کے لیے نہیں گئے، تو اس لیے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ واللہ عالم، ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اس میں مشرکین سے بیزاری کا اظہار ہے، اور اس سورہ میں مشرکین سے اس بات کا اعلان کروا دیا، مشرکین کے بارے میں اعلان کروا دیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرک جو ہیں وہ حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ آیات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10ویں سال نازل ہوئی، ہجرت کے 10ویں سال، اس لیے کہ جو 8 ہجری کا جو حج ہوا ہے وہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا، اور اس میں جو ہے وہ مشرک اور مومنین نے ایک ساتھ حج کیا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اب تم جو ہے حج پر آؤ گے تو برہنہ نہیں آؤ گے، اور جو تم رسومات کرتے ہو یہ نہیں کرو گے۔ لیکن 9 ہجری میں بھی یہ حج ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کو بالکل منع کر دیا گیا کہ مشرکین خانہ کعبہ میں آئیں گے ہی نہیں، مسجد حرام میں نہیں آئیں گے۔ پھر جب 10 ہجری کو حج ہوا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس کی خطابت، جس کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں پھر مشرکین بالکل نہیں آئے، ان کو بالکل منع کر دیا گیا کہ اب یہ حج پر نہیں آئیں گے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. براءۃ بیزار ہے، بری ہے، مبرہ ہے. اللہ اور اس کا رسول بیزاری کا اعلان کرتا ہے. من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے. الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جو عہد کیا ہے مشرکین سے، اب ان سے کوئی واسطہ نہیں. اب ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ اب اس سرزمین پر مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان سے کہا جا رہا فسیحوا فی الارض، اب اس زمین میں رہو. اربعۃ اشہر، 4 مہینے، بس 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے. اور وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم جو حرکتیں کرتے ہو یہ جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مکہ فتح ہو چکا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. اب کافر جو ہیں رسوا ہو کر رہیں گے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، اس حج اکبر والے دن. حج اکبر یعنی جو حج، جو حج ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں. عرب کا یہ رواج کہ حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو ایک پیٹرن ہے کہ جو حج جمعہ کے دن کیا جائے وہ حج اکبر ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 10 ذی الحج کو، 10 ہجری کو جو حج ہوا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یہ بھی جمعہ کے دن ہوا تھا. لیکن دراصل حج اکبر اس کو کہا جاتا ہے، حج کو جو ہے وہ حج اکبر کہا جاتا ہے، اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور یہ اذان ہے، یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، اس حج اکبر والے دن. اور کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے. مشرکین سے اب برات کا اعلان کرتا ہے کہ اب جو ہے وہ مشرکین کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اب یہاں جو ہے وہ مشرکین کا کوئی اس بیت اللہ میں کوئی یارہ نہیں ہوگا. وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی طرف سے بھی یہی اعلان ہے. فَإِن تُبْتُمْ، ہاں تمہارے پاس ایک آپشن ہے. فَإِن تُبْتُمْ، بس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تم پلٹ آؤ، تم اسلام کی طرف آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، تم بات کو نہیں مانو گے، منہ پھیرو گے، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہیں، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی. ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، ان کو بشارت دے دو کہ اب تمہارے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب نازل ہو گئی، دین اب آ گیا، اب اس دین کو غالب ہو کر رہنا ہے. اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. ہاں اِلَّا الَّذِينَ،
سوائے ان لوگوں کے آہدتم من المشرکین جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے، جن سے تم نے عہد و پیما کیا ہے، کہ ان سے ایک پیکٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے، لیکن یہ دشمن کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، دشمن کو ساتھ نہیں دیں گے، یہ بس جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے اور اسلامی سلطنت میں رہیں گے۔ ثم پھر لم ينقصوکم شیئا، پھر یہ اس میں کچھ کمی نہیں کرتے، اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ ہی یہ تمہارے اوپر یہ کسی کی مدد کرتے ہیں، چڑھ کر آتے ہیں، تمہارا یہ سامنا نہیں کرتے۔ احدن، کوئی بھی، فَأَتِمُّوا، تو پس پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کی طرف اس عہد کو پورا کرو، یعنی تم بھی عہد کی خلاف ورزی نہ کرو، الی مدتہم، اس مدت تک، جو مدت تم نے مقرر کی ہے کہ 2 سال تک، 3 سال تک، ایک مدت ان سے مقرر کی تھی کہ 3 سال تک جو ہے وہ ہم نہیں نکالیں گے، اسی لیے جب حجۃ الوداع ہوا اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تم جو ہے وہ یہاں حج کو نہیں آؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، یحب المتقین، وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو، پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب یہ حرمت والے مہینے، یعنی یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے نہیں، جن مہینوں کی تم نے ان سے معاہدہ کیا، جو پیکٹ کیا ہے، ان مہینوں میں یہ جب مہینے گزر جائیں، یہ پورے ہو جائیں، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو کیا کرو، ان مشرکوں کو قتل کر دو۔ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ پورا ہو گیا، اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس تم تمام پورا کرو، تمام کرو ان کی طرف اس عہد کو، ان کی اس مدت تک، الی مدتہم، اس مدت تک۔ پھر جب یہ معاملہ، یہ عدت پوری ہو جائے، مدت پوری ہو جائے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ مہینے پورے ہو جائیں جس میں تم نے ان سے پیکٹ کیا ہے، جس سے حرمت کا وعدہ کیا ہے، تو فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، بس قتل کرو مشرکوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مشرک کو قتل کرو، آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو قید کر لو، وقعدوا لہم، اور ان کے لیے بیٹھے رہو، کل مرصد، ہر راستے میں، ان کے راستوں میں بیٹھو، ان کو کہیں سے گزرنے نہیں دو۔ فَإِن تَابُوا، بس اگر یہ توبہ کر لیں، یہ پلٹ آئیں، دین کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، اپنی سازشیں چھوڑ دیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کریں۔ لیکن دین کی طرف آنے، ایک تو ایمان لانے کے بعد جو پہلی شرط کیا ہے، اقاموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کریں، وہ آتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان لانے کے بعد صلاۃ مسٹ ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، یار ایمان تو اس کا صحیح ہے نا، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں، جو شخص صلاۃ ادا نہیں کرتا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ جو صلاۃ ادا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صلاۃ قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب جو شخص صلاۃ قائم نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ توبہ کریں، صلاۃ کو قائم کریں، وہ آتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ دیں، تو کیا کرو، فخلوا سبیلہم، بس ان کا راستہ چھوڑ دو، توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور تو کیا کرو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب دور اقتدار آیا ہے، جب وہ خلافت ملی ہے، تو
لوگوں نے سلاد کا انکار نہیں کیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، مانعین زکوٰۃ ہو گئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ سلاد ادا کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ حج کرنے والے، آپ ان کے خلاف قتال کریں؟ کہ ہاں، جو سلاد میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں ان سے وصول کروں گا، اور اگر یہ انکار کریں گے ان کے خلاف قتال کروں گا، ان کے گردنیں مار دوں گا. یہ دلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کریں، صلات ادا کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اور ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں، اور اگر کوئی مشرکوں میں سے کوئی شخص ایسا آ جائے، استجارہ، جو آپ سے پناہ طلب کرے، آپ کے پاس گرفتار ہو کر آگے، آپ نے اسے گرفتار کر لیا، اب وہ آپ سے کیا کرتا ہے؟ امن چاہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں، مجھے آپ پناہ دے دیں. تو کیا؟ فَأَجِرْهُ، اسے کیا کرو؟ پناہ دے دو، اس کو چھوڑ دو، جان بخشی کر دو. حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ کی بات کو سن لے. ابھی اس نے بغاوت کا جو علم بلند کیا تھا، اس سے یہ سرنڈر ہو گیا ہے. اب یہ آپ کے خلاف قتال نہیں کر رہا، لڑ نہیں رہا، اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے. تو اس کو امن دے دو، اور اس کو کیا کرو؟ تبلیغ کرو، قرآن سناؤ، قرآن کی دعوت دو اس کو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے. ثم پھر ابلغہ، پھر اسے پہنچا دو، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ. پھر اس کو کیا کرو؟ مأمنہ، اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا گھر ہے، علاقہ ہے، اس کا ملک ہے، اس کو وہاں پہنچا دو. ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیں، جانتے نہیں. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو ابھی ان تک دعوت نہیں پہنچے، ان کو دعوت پہنچا دو. یہ تو جوش میں اپنے بڑوں کی باتیں سن کر یہ تمہارے خلاف لڑنے آ گئے، لیکن اب ان کو قرآن کی دعوت دے دو، اور ان کو ان کے گھروں تک امن کے ساتھ پہنچا دو، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.